بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں انسان محنت تو کرتا ہے اپنی ترقی کرنے کے لیے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، اور ترقی سے مراد اپنا کاروبار بھی چمکائے تاکہ زیادہ سے زیادہ رزق کما سکے، تاکہ جو کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ہیں، بیوی بچوں کی ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی اور طریقے سے کچھ اور بھی لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہے، تو یہ تمام ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے ناظرین، اور انسان اس تک و دو میں رہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے۔ اب جب اللہ رب العزت آپ کو پیسہ دینا شروع کرتا ہے، آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کسی کاروبار سے منسلک ہیں، جیسا کہ آپ دکاندار ہیں، یا آپ کا کوئی آفس ہے، یا آپ خود دکان کے کسی جگہ کام کرتے ہیں، یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ شعبے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اسکول کالجز میں ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کاروباری دنیا میں ہر لحاظ سے کمپٹیشن تو رہتا ہی ہے۔ یہ کمپٹیشن آپ کو اوپر بھی لے کے جاتا ہے، اور آپ کے لیے کبھی کبھی مشکلات بھی جو ہے وہ کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ مشکلات ناظرین بعض دفعہ تو انسان کسی نہ کسی صورت میں کرتا ہی رہتا ہے، بعض دفعہ حسد بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، بعض دفعہ اور معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، دشمن رہتے ہی ہیں۔ فار ایگزامپل، جو اچھا کام کر رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بھی دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ ہم اس چینل پہ وظائف دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو وظائف دیں، ان کے گھر بیٹھے ہی سب ان کو بتائیں کہ یہ سورت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ آیات پڑھنے سے، یہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت ایسے ترقی دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، خواہ آپ حتیٰ کہ کسی ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں جو کہ دین کا کام کر رہا ہے، یا بچوں کی ایجوکیشن کا کام آ رہا ہے، مشکلات رہتی ہی ہیں۔ اب ان مشکلات سے کیسے نپٹا جائے ناظرین؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طریقے سے لڑائی یا جھگڑے سے، اللہ سے رابطہ کیجیے۔ ان تمام مشکلات کے لیے اللہ سے رابطہ کیجیے۔ اللہ سے کیسے رابطہ کریں؟ شکایت لگانی ہے یا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سب سے پہلے دعائیں کیجیے کہ یا رب العزت، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ ترقی عطا فرمائی، اور پھر اللہ سے یہ بھی کہیں کہ یا میرے مولا کریم، میں تو یہ کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں، تو ہی ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ حاضر ہے کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، دشمن کی تدبیروں کو ناکام بنائیں۔ حملہ آور کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ سنیے ناظرین۔ وظیفہ سورہ الفیل کا ہے۔ سورہ الفیل قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ابرہہ جو ہے وہ ایک فوج، ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے جب وہ خانہ کعبہ کو ثم نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے مکہ پہنچا، تو وہاں پر پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس عام الفیل، یعنی اس سال کے ہاتھیوں کا سال جس کو کہا گیا تھا، اس کے واقعے کوئی صورت یہ نازل کی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا کیا، ابرہہ کے ساتھ، اور ابابیلوں کے لشکر بھیجے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے ناظرین؟ اسی سورہ الفیل کو ذکر بنانا ہے، وظیفہ بنانا ہے۔ یہ کرنا کیا ہے ناظرین؟ آپ سنیے۔ 7 دن کا وظیفہ ہے یہ۔ 7 دن میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، فجر یا عصر کی نماز کے بعد آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار استغفار بھی پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھا فجر یا عصر کی نماز کے بعد، اور 11 بار آپ نے استغفر اللہ یہ بھی پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح سے یا انگلیوں پہ آپ نے گننا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے 10 بار سورہ الفیل کو مکمل پڑھنا ہے۔
سورہ الفیل اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، آپ نے 10 بار سورہ الفیل کو مکمل پڑھنا ہے، اور 11ویں بار 11th ٹائم جب یہ پڑھیں تو جب آپ اس کی آخری آیت پہ پہنچیں، آخری آیت پہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، آپ نے اس کی 100 بار تسبیح کرنی ہے، اس آیت کی 100 بار تسبیح کرنی ہے۔ جب اس کو 100 بار آپ اس کی تسبیح کر لیں تو پھر آپ نے دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دشمن کی بربادی کے لیے دعا نہیں کرنی، دشمن کو ہدایت دینے کی اور دشمن سے بچنے کی، اس سے محفوظ رہنے کی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ نے 7 دن کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 7 دن کی بجائے 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو کام کرنے والے ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں، یا ان کی جو اپنے گھریلو جو خواتین ہیں ان کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے، اور خواتین وظائف کرنے میں ماشاءاللہ زیادہ جو ہے وہ پسند بھی کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑا جو ہے وہ اثر رکھا ہوتا ہے خواتین کے وظائف میں، کیونکہ وہ پاکیزہ اور بابردہ ہو کے جب وہ بیٹھ کے وظیفہ کرتی ہیں تو اس کا کچھ اثر اور بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے، آپ کیجئے انشاءاللہ وظیفہ، اور اگر اس میں کسی قسم کی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو دشمن سے بھی محفوظ رکھے گا، آپ کی زندگی کی برکتیں قائم رکھے گا، مزید برکتیں بھی لائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے جو وہ کچھ معاملات جو الجھے ہوئے معاملات ہیں وہ بھی سلجھ جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیے ناظرین، یہ قرآنی وظائف ہیں، کسی کے اس طریقے سے وظائف نہیں ہیں، اس کا آپ کو ثواب اور اجر بھی ہے بہت زیادہ، اور کیونکہ جس نیت سے آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے، صرف اپنی بھلائی ہوتی ہے اور دوسرے کی ہدایت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اور جب آپ دعا کریں تو ہمارے اس چینل کی تمام روحانی فیملی کے لیے بھی دعا کریں کہ جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں بھی جڑے ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔